بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں آج دوبارہ ایک نئی صبح کے ساتھ اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی، صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ کے گرد و نواح میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی ماحول کو خوشگوار اور سازگار بنائے. ناظرین گرامی، ہمارا جو یہ پروگرام ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے جلیل القدر اور نامور صحابی کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں گے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند مہینے پہلے اسلام میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے، اور وہ نہ تو مہاجرین میں سے ہیں، نہ ہی انصار میں سے ہیں، نہ ہی سابقون الاولین میں سے ہیں، نہ ہی متاخرین میں سے ہیں، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 40 دن پہلے اسلام قبول کیا. دوسری روایت میں ہے کہ اس سے زیادہ، لیکن انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی تعداد میں، ایک روایت میں 100، ایک میں 200 کے قریب احادیث جو ہیں انہوں نے روایت کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت سارے انعامات سے نوازا تھا. اسلام لانے سے پہلے وہ اپنے قبیلے کے سردار، انتہائی خوبصورت انسان اور ایک بلند قامت اور بھاری جسم والے، کہ ان کا جو جوتا تھا پاؤں، وہ ایک بازو کے برابر تھا. اتنے بڑی جسامت کے شاعر اور اچھے مقرر، فصاحت اور بلاغت اور عربی زبان کے ماہر، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور گفتگو کی اچھی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، اور بردباری اور حکمت، اور ان تمام کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
ایمان کی، اسلام کی اور قرآن کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور حدیث پاک کی سماعت اور روایت اور صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات اور رفاقت کی صلاحیتیں اور نعمتیں بھی عطا فرمائی تھیں، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند دنوں کے اندر انہیں کسی جہاد کے اندر، کسی ملٹری ایکسپیڈیشن میں موقع نہیں ملا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اتنی مہربانیاں فرمائی کہ ان کو ایک بہت بڑا مقام عطا ہوا۔ اور ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ ان کا تعلق یمن سے ہے، اور ان کا عربوں کی جو دو شاخیں تھیں، عدنان اور قحطان، یہ قحطان سے تعلق رکھتے تھے، اور قحطان کے اندر ایک قبیلہ تھا بجیلا، یہ اس کے سردار تھے۔ تو ان کا اسم گرامی ہے ابو عمر حضرت جریر بن عبداللہ البجلی القصری رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ ان کے اسلام لانے کا بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ ہجرت کا 9واں اور 10واں سال کے جس میں عرب کے مختلف ڈیلیگیشنز اسلام کا نام سن کر وہ آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اور پھر بیعت کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان شریف میں جمعے والے دن مدینہ منورہ میں ان کی تشریف آوری ہوتی ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمعے کا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، قربان جائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں پر اور آپ کی نوازشات پر کہ اثناء خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں اس دروازے سے تمہارے پاس یمن کا ایک بہترین انسان، جس کو ملائکہ کا ٹچ ہوا ہے، جس کو فرشتے نے چھوا ہے اور جس کو فرشتوں نے چھو کر خیرات اور برکات سے نوازا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے سامنے یمن کا ایک بہترین انسان جو ہے وہ آنے والا ہے۔ یہ تمام صفات اور کمالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدم موجودگی میں اپنے صحابہ کرام سے آپ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے دل کے اندر ایک کیوریاسٹی، ایک اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ اس شخصیت کو دیکھیں کہ وہ کب جو ہے وہ وارد ہوتا ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ خود فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں پہنچتے ہیں تو مسجد نبوی سے تھوڑے فاصلے پر میں اپنی اونٹنی کو بٹھاتا ہوں اور میں اپنے تھیلے سے بہترین پوشاک وہ نکالتا ہوں اور میں بہترین لباس اور جبہ جو ہے وہ میں پہنتا ہوں، اور میں اپنے 150
150 فالوور جو ہیں میرے قبیلے کے، ان کے ساتھ ہم مسجد نبی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام کی جو کامرانی ہے اور اسلام کی جو شان و شوکت ہے، کیا عالم ہے کہ ایک قبیلے کا سردار یمن سے چل کر اپنے 150 فالوورز کے ساتھ آتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرے اور اسلام کے اندر وہ داخل ہو جائے۔ یہ نیت کر کے آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری سے پہلے ان کے بارے میں خوشخبری صحابہ کرام کو سناتے ہیں، تو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اشتیاق پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک قبیلے کے سردار ہیں اور وہ محفلوں کے آداب سے، ایٹیکیٹ سے وہ اچھی طرح واقف ہیں، تو مسجد نبی میں جہاں کہیں ان کو جگہ ملتی ہے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ لیکن اس دوران میں ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ان کو ہر طرف سے لوگ نگاہوں سے گھیر لیتے ہیں اور ان کی طرف لوگ جو ہیں وہ دیکھنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مسجد میں کسی محفل میں ایک نوارد انسان آتا ہے، تو جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نیا شخص آیا ہے، اور یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ تو یہاں دو باتیں تھیں، ایک تو یہ نوارد تھے اور خوبصورت تھے، ان کا قد و قامت ماشاءاللہ بلند تھا، اور اس پر مستزاد یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے خبر دے چکے تھے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ عجیب سا لگا کہ ہر طرف سے نگاہیں میری طرف جو ہیں وہ پڑ رہی ہیں اور میں فوکس آف اٹینشن ہو گیا ہوں۔ تو میں نے اپنے ساتھ ایک صحابی سے پوچھا کہ عبداللہ، اللہ کے بندے، یہ کیا صورتحال ہے؟ کیا میرے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انداز میں یا برے انداز میں کیا میرا ذکر کیا ہے کہ ہر طرف سے نگاہیں میری طرف جو ہیں وہ مرکوز ہو رہی ہیں؟ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ذکر خیر کیا تھا۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پہلی بات ناظرین گرامی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خوشخبری عطا فرمائی کہ وہ یمن کا بہترین انسان ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو فرشتے نے چھوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ جاہلیت کے دور کے جو معزز انسان تھے، ٹرائب لیڈر ہوتے تھے، ان کی کسی حیثیت سے بھی ان کی عزت ہوتی تھی، وقار ہوتا تھا، منزلت اور مرتبہ ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، اس کو ایکنالج کرتے تھے، اور بعض اوقات ان کو اسلام کے اندر کوئی ایسا مقام عطا فرماتے تھے جو ان کے شایع نشان ہوتا تھا، تاکہ وہ اسلام لانے کے بعد یہ محسوس نہ کریں کہ انہوں نے کوئی چیز لوز کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت فرمان ہے، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام۔ تم میں سے جو لوگ کہ جاہلیت کے اندر بہتر تھے اور اچھے تھے، وہ اسلام کے اندر بھی بہتر ہیں۔ اور تاریخ نے دیکھا
کہ صحابہ کرام جو جاہلیت کے اندر ان کا سوشل سٹیٹس تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سٹیٹس کو جو ہے مینٹین کیا اور ان کو عزت اور مقام عطا فرمایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی سائیکالوجی کو سمجھتے تھے، اور ایون دو کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس کی حیثیت ایک عام سے مسلمان کی ہوتی تھی، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اس شخص کے دل میں کہیں یہ احساس نہ ہو کہ اسلام لانے کے بعد اس کے اندر محرومی آ گئی ہے، نہیں، بلکہ اسلام نے اس کو مقام جو ہے وہ اور عزت عطا فرمائی ہے۔ تو چنانچہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کسی فرشتے نے چھوا تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے برکتوں کے دروازے جو ہے وہ کھولنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر وہ بیعت کرتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، مجلس میں جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کے لیے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے کہ اپنا تکیہ، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنی چادر مبارک حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینکتے ہیں کہ اس کو لے کر آپ بیٹھ جائیں، اس کے اوپر کتنا بڑا اکرام ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ یہ جو مہمان آئے ہیں، وزٹر آئے ہیں، ان کو فیل ہو کہ ان کو رسپیکٹ ملے، اور اپنی چادر مبارک اور اپنا تکیہ مبارک ان کی طرف پھینکتے ہیں کہ اس کو لے کر آپ بیٹھ جائیں۔ تو اب حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو یا اس تکیے کو لے کر چومتے ہیں، اور اس کو اپنے بدن سے لگاتے ہیں، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوبارہ لوٹا کے یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اکرمک اللہ کما اکرمتنی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اعزاز اور انعام عطا فرمائے جس طرح آپ نے میری عزت افزائی کی ہے، اور مجھے اپنی چادر اور اپنا تکیہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، تو وہ اس پر شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے بات ایٹیکیٹ کی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی عزت کے ساتھ پیش آتا ہے تو آپ اس کے جواب میں عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ قرآن کا یہی حکم ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَأَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو آپ ان کے سلام کا جواب دیں، یا اس سے بہتر سلام دیں، یا کم از کم جتنا سلام انہوں نے کیا ہے آپ ان کو کہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو پیشن گوئی فرمائی تھی، وہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایٹیکیٹ سے اور بیہیویئر سے ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پیشن گوئی کرنے کے اندر جو ہے وہ حق بجانب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیعت کرتے ہیں اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر، اور اس بات کے اوپر کہ آپ نے نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے، خواہ آپ کو اس امیر سے کوئی باتیں ایسی بھی محسوس ہوں کہ جو آپ کو ناپسند ہو، لیکن آپ نے اپنی امیر کی، اپنی لیڈر کی اپنی پیروی کرنی ہے۔ اور آخری بات یہ فرمائی کہ ہر حال میں مسلمانوں کی خیرخواہی جو ہے وہ طلب کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ بتائیں گے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیعت کی تھی، وہ اس کو کس طرح انہوں نے نبھایا، اور کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے کنڈیشن رکھی تھی بیعت کی، ان پر وہ پورا اترے۔ دوسری بات ہم نے جو عرض کی ناظرین گرامی
کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے باطنی طور پر اور ظاہری طور پر حسن و کمال عطا فرمایا تھا. اتنا حسن و جمال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت جریر بن عبداللہ کو فرمایا کہ تم یوسف حاذہ الامت، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی تھی اور حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اور جن کے حسن و جمال کے بارے میں قرآن کی سورہ یوسف جو ہے اس کے اندر تفصیلات آئی ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جریر بن عبداللہ، تم امت محمدی کے یوسف ہو. یعنی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں جو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بے شک جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے ایک بہترین ٹرائبل لیڈر تھے، اور اسلام لانے کے بعد بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ امتی محمدی کے اندر تمہارا مقام ایک لیڈر کا ہے. انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے بعد وقفے پہ جائیں گے، اور وقفے کے بعد دوبارہ اس ٹاپک کو ریزیوم کریں گے، اور وقفے کے بعد اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں گے تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. لیکن یہاں ایک مختصر سی بات جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آتی ہے کہ نماز کے دوران کسی موقع پر نماز سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے نمازیوں میں سے کسی نمازی کا وضو ٹوٹ گیا ہے. تو حضرت عمر، یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے، امبیرسنگ صورتحال ہوتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بھائی کا وضو ٹوٹ گیا ہے وہ جا کے دوبارہ وضو کرے. اب آپ کو کیا حکم ہے کہ نماز کے دوران اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ دوبارہ جا کر وضو کر لیں، اور دوبارہ واپس آ کر نماز کے اندر، جماعت کے اندر آپ شامل ہو جائیں، چاہے آپ امام ہیں چاہے آپ مقتدی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی، اب ایک شخص اگر اٹھتا ہے تو وہ تمام لوگوں کی نگاہوں کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس کا وضو ٹوٹا، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک امبیرسنگ کی بات ہو. تو یہاں بڑی ایک حکمت کی بات کہی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا امیر المومنین، ہم سب جا کے وضو کرتے ہیں، اور تاکہ اس کے اندر جس شخص کا وضو ٹوٹا ہے اس کو امبیرسمنٹ نہ ہو. کیا ہی اچھی بات ہوگی کہ ہم تمام جا کر دوبارہ وضو کر رہے ہیں، اور جن بھائی کا وضو ٹوٹا ہے تاکہ ان کو محسوس نہ ہو کہ وہ اکیلے پوری جماعت کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ ہو رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز کو سراہا، اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے کامنٹ دیے کہ بھائی تم جاہلیت میں بھی ایک اچھے ٹرائبل لیڈر تھے، اور اسلام لانے کے بعد بھی تم نے اچھی لیڈرشپ کا ثبوت دیا ہے. تو ناظرین گرامی، اس چھوٹے سے واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ کوشش کریں کہ کسی کو امبیرس نہ کریں، اور ان کی اصلاح کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر مزید باتیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی، ہم اپنے نشست کے دوسرے حصے میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس دوران اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی جلیل القدر صحابی اور محدث جناب جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند مہینے پہلے اسلام قبول کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صحابہ کرام کے درمیان جو ہے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو جب حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اتنا پیار اور احترام ملتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب بھی تمہارے پاس کسی قوم کا معزز انسان آئے، وزٹر، اور اس کی اپنی سوسائٹی میں، اپنے قبیلے میں، ملک میں عزت اور احترام ہو، تو اس کا ادب اور احترام کرو۔ یعنی اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تخصیص نہیں فرمائی کہ وہ آنے والا مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنی قوم کے اندر اس کا احترام ہوتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کا احترام نہیں کرتے ہیں، تو اس سے اس کی دل شکنی ہو سکتی ہے۔ اور اسلام میں جتنے انسانی آداب ہیں، معاشرت کے، تمدن کے اور ثقافت کے، اسلام ان کا پرچار کرتا ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ ان کو جو ہے مینٹین کیا جائے، اور اس سے اخوت، محبت اور انسانوں کے درمیان جو ہے محبت بڑھتی ہے، اور نفرت جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیں۔ مجھے آپ سے مولانا صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، خیر و عافیت۔ اچھا، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ میرے پہ جو انزائٹی ہے، گھبراہٹ، اس کا بہت اٹیک میرے پہ ہوتا ہے۔ میں اس قدر پریشان ہوں اس بیماری سے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ خاص کر صبح کے ٹائم مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، اتنی بری حالت ہوتی ہے، اتنا اس کا اٹیک میرے پہ ہوتا ہے۔ کیا مجھے آپ کو چھوٹا سا وظیفہ بتا سکیں گے؟ کیونکہ میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتی، میں بیمار ہوں۔ آپ کوئی دوائی لے رہے ہیں اس کے لیے؟ دوائی میں لے رہی ہوں، مجھے پارکنسن ہے، اس کی دوائی لیتی ہوں، اور کوئی نہیں لیتی۔ اچھا، آپ محسوس نہیں کریں گے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر جو ہے وہ 76 ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور کوئی سوال؟ بس یہی ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے، پلیز میری مدد کریں۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اور ہمارے پاس تو قرآن کے اندر اور حدیث پاک کے اندر خاص طور پر دکھ اور پریشانی کے لیے بہت سے اذکار ہیں، بہت سی دعائیں ہیں۔ میں چند ایک عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ درود پاک کثرت سے پڑھیں، اور درود پاک کی بہت سی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی جو کنڈیشن ہے اس کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ ریلیکس ہونا اور اسٹیبلٹی چاہیے، اور بعض اوقات دواؤں کے نیگیٹو ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اثر پڑتے ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ آپ کثرت سے استغفار پڑھیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ بھی آپ کثرت سے پڑھیں۔ اور چند دیگر وظائف میں بتانے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ جو بھی گھر کی پریشانیاں ہیں، فیملی کی، آپ کی زندگی کے پاس کی کوئی باتیں ہیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں، جن سے آپ کو بے چینی ہوتی ہے، آپ ان کے بارے میں بالکل سوچنا بند کر دیں، اور آپ یہ تصور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر ہوتے ہیں، جبکہ دشمن غار ثور کے انٹرنس کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہیں، فرماتے ہیں لا تحزن۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں پریشان ہوں گے تو کیا آپ کے پریشان ہونے سے آپ کی وہ الجھن حل ہو جائے گی یا زیادہ ہو جائے گی؟ بس تو اس کو تو ایک تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کی ایسی کوئی چیز جو آپ کو انگزائٹی کے اندر جو ہے وہ مبتلا کرتی ہے، اس کو اپنے دماغ میں، دل میں نہ آنے دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اپنے تمام معاملات کو سپرد کرتا ہوں۔ آپ یہ بھی ذکر کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کثرت سے پڑھیں، اور سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اس کو پانی کے اوپر، کھانے کے اوپر آپ دم کریں، اور اپنے بدن کے اوپر آپ اس کو جو ہے وہ دم کریں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یا حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ جو دعا ہے یہ بھی جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی مختصر دعا جو ہے وہ سکھائی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی دکھ پہنچے، کوئی بیماری پہنچے، کوئی آپ کو ایسی خبر ملے کہ جس خبر کے اندر جو ہے دکھ اور غم ہو، تو بہت ہی مختصر دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ کو جب بھی کوئی پریشانی پیش آئے، کوئی ایسی خبر ملے جس کے اندر دکھ ہو یا بیماری ہو، تو آپ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی جو الجھنیں ہیں، آپ کی جو ذہنی کیفیت ہے، اور چونکہ آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جس کے اندر بیماریوں کا، پریشانیوں کا ہونا جو ہے وہ آنا کوئی ایسی ناممکن اور انبلیویبل بات نہیں ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی، اسلام کی اور دیگر جو دینی دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر کریں، اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، ذہنی طور پر ایسے خیالات سے کہ جو آپ کو الجھن میں ڈالتے ہیں۔ سورہ رحمان اور سورہ انبیاء جو ہیں ان کی تلاوت کریں، ان کی تلاوت سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ اور آخری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سورہ اخلاص اور سورہ الفلق اور سورہ الناس 3 مرتبہ صبح پڑھیں، 3 مرتبہ شام کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پریشانی، ہر مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شر سے جو ہے وہ بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، ہم چلتے ہیں دوبارہ حضرت جریر بن عبداللہ
البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات کے بارے میں، اور ابھی گفتگو پوری نہیں ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بشارت دی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک بشارت دیتے ہیں، اور وہ بشارت کیا ہے کہ اشہد انک لا تبغی علوا فی الارض ولا فسادا۔ قربان جائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم پر اور آپ کی حکمت پر، اور آپ نے جو پیشن گوئی فرمائی کہ حضرت جریر بن عبداللہ کو آپ نے یہ پیشن گوئی عطا فرمائی ان کے فیوچر کے بارے میں، ان کے کریکٹر کے بارے میں، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین میں نہ تو تکبر کا اظہار کریں گے اور نہ ہی زمین کے اندر آپ فساد کریں گے۔ ناظرین گرامی، یہ کتنی بڑی بشارت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ ایروگنٹ بھی نہیں ہوں گے اور آپ پیسفل ہوں گے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ فسادی نہیں ہوں گے، آپ نے جھگڑا نہیں کرنا ہے، آپ نے کسی ٹربل کے اندر انوالو نہیں ہونا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جلیل القدر صحابی کو، اور تاریخ نے دیکھا کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات ہوئے تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے سمجھائیں کہ وہ میری خلافت کو تسلیم کریں اور امن کے ساتھ جو ہے وہ رہیں۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچتے ہیں، وہاں ماحول دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈفرینسز ہیں حضرت علی کے ساتھ، لیکن وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کنفلکٹ کے اندر کسی کی میں سائیڈ نہیں لیتا ہوں، اور انہوں نے سیکلوشن اختیار کیا اور وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ انوالو نہیں ہوئی۔ یہ ان کا اجتہاد تھا، یہ ان کی ایک رائے تھی، لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے تنہائی اختیار کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شہادت دی تھی کہ اشہد انک لا تبغی علوا فی الارض ولا فسادا، یہ اس کی اپلیکیشن ہوئی کہ آپ روئی زمین کے اندر نہ تو بلندی اور سرفرازی جو ہے اس کے لیے، اور نہ روئی زمین میں فساد کرنے کے لیے آپ انوالو ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ان کے اوپر حرف بحرف جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ دوسری بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا احترام کرتے تھے، اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے ساتھ اتنی قربت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا کہ جریر منا اہل البیت زہرا لبطن۔ 3 مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جریر کے بارے میں فرمایا کہ حضرت جلیل ہم اہل بیت سے بیلونگ کرتے ہیں، جس طرح ظاہری طور پر ہیں اور جس طرح باطنی طور پر ہیں، یعنی زبانی طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی۔ 3 مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس بات کی شہادت دی، گواہی دی کہ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ belong to اہل البیت. یہ بھی ایک بہت بڑا اکرام تھا، ایک بہت بڑا انعام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. تیسری بات جو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عزت تھا اور مقام تھا، اس کی ایک روایت حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیلیگیشنز آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے وہ بلاتے تھے، اور میرے پاس لوگ آتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وفد آیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت خدمت میں حاضر ہوں. تو حضرت جریر کہتے ہیں کہ میں عمدہ لباس اپنا جبہ پہن کر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ ہم جب تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں نفل، تو 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگنی چاہیے یا پورے 8-10 جو جتنے بھی پڑھنے ہو پورے پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے؟ بس یہ پوچھنا تھا. اوکے میں عرض کرتا ہوں جناب. ہماری بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ تہجد کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ دعا جو ہے وہ 2 نفل جو آپ شروع میں پڑھتے ہیں تحیت الوضو کے، اور جو کہ مختصر ہونے چاہیے، ان کے بعد دعا مانگیں، یا آپ 6 یا 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد مانگیں. یہ ٹوٹل آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ چاہیں تو دعا کو اپنی نماز کے اندر بھی شامل کر سکتے ہیں، یعنی سلام پڑھنے سے پہلے آپ اپنی دعا کو طویل کر لیں اور اس وقت دعا مانگیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا مانگیں. اور خاص طور پہ جو صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا منقول ہے کہ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، یہ دعا آپ مانگتے ہیں تو یہ بھی بڑی کمپریہنسو دعا ہے. یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی دعا جو آپ مانگ سکتے ہیں خیر و عافیت کی، تو 2 رکعت کے بعد بھی آپ مانگ سکتے ہیں، اور آپ اپنی 6 یا 8 رکعت پوری کرنے کے بعد بھی آپ مانگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے خاص طور پر، تو آپ 2 رکعت نفل پڑھتے وقت اس کو صلاۃ الحاجت کی نیت سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دعا مانگ سکتے ہیں. تو اس دعا کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ، یہ آپ نے کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو دعا ہے، جو حاجت ہے، وہ آپ نے پیش کرنی ہے. یا آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 3 مرتبہ آپ پڑھیں. اور اس کے بعد آپ کی جو دعا ہے، حمد و ثنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود السلام پیش کرنے کے بعد آپ یہ دعا جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں. تو اس کے اندر کوئی ایسی قید نہیں ہے، آپ کو جیسے مناسب لگتا ہے اپنی سہولت اس لحاظ سے جو ہے، اور آپ دعا کریں. اور دعا کے لیے کوشش کریں کہ آپ سے گریہ وزاری ہو سکے، رونا ہو سکے. اگر آنسو نہیں آ رہے ہیں تو ایسی
کیفیت بنائیں کہ جیسے رونے والے کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیام اللیل اور تہجد کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، ہماری بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام فرماتے تھے کہ ڈیلیگیشن جب آتے تھے تو ان کے سامنے حضرت جلیل کو پیش کرتے تھے، عمدہ لباس کے اندر خوبصورت تھے، اور پھر حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کمانڈ تھی ایز اے اوریٹر، ایز اے خطیب اور مقرر، اور زبان کی جو مہارت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان سکلز کو اور خوبیوں کو استعمال کرتے تھے۔ اور ایک اور بات جو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، جس کے لیے بہت وقت چاہیے اس کی تشریح کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم فی وجہی۔ یہ فرسٹ امپریشن اور لاسٹنگ امپریشن کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی انکاؤنٹر ہوا، جب بھی آپ کی زیارت ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کے ساتھ، اسمائل کے ساتھ جو ہے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مسکراہٹ کے میرا استقبال نہیں کیا۔ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مسکراتی ہوئی پایا جب میں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال فرماتے تھے۔ اور دوسری بات کیا کہی انہوں نے کہ ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے کوئی رکاوٹ درمیان میں، آبسٹیکل نہیں آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات میں، آپ کی شرف باریابی کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو کہ اس وقت میں مصروف ہوں، اس وقت میرے ساتھ ڈیلیگیشن آئی ہوئی ہے، ملاقات ہے۔ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا نہیں۔ یہ ناظرین گرامی، یہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹریٹمنٹ دیا، یہ بتاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جو پھیلایا، صحابہ کرام کے درمیان اپنی محبت، ادب اور احترام جو پیدا فرمایا، وہ اپنے بہترین اخلاق سے اور سلوک سے ان کو گرویدہ کیا، اور ان کو جو احترام نصیب ہوا اس کے اوپر وہ فخر کرتے تھے۔ اس لیے جب جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے ڈیلیگیشن کے پاس سامنے اللہ کے رسول ان کو پیش کرتے تھے تو بطور فخر فرماتے تھے کہ یہ میرا صحابی ہے، یہ میرا کمپینین ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسری بات ہم عرض کرتے چلیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جریر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حسن و جمال عطا فرمایا ہے۔ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حسن و جمال عطا فرمایا ہے، فحسن خلقک، تمہیں چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حسن و جمال عطا فرمایا ہے، تم اپنے اخلاق کو بھی اسی طرح خوبصورت پیش فرماؤ۔ تو صحابہ کرام ان کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی حسن و جمال عطا فرمایا تھا اور باطنی طور پر بھی۔ تو انشاءاللہ ان کی زندگی کے دیگر ایمان افروز واقعات کے بارے میں آئندہ نشستوں میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو باتیں ان کے بارے میں کہی ہیں اللہ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم اشفنا واشف مرضانا و مرضى المسلمین. اللہم ارحمنا وارحم موتانا و موتى المسلمین. اللہم اغفر لجمیع موتى المسلمین الذین شہدوا لک بالوحدانیہ ولنبیک بالرسالہ وماتوا علی ذلک. اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.